سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت ہم کہہ سکتے ہیں تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بھارت کی طرف سے, جو ایک ہمیں لگا کہ جیسے وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں انڈیا کو, پھر پاکستان کی طرف سے بھی جو کوششیں تھیں, خیر وہ تو پہلے سے جاری تھیں, پھر چین کے ساتھ ملاقات, پھر کمانڈر کا بیان. آپ اس سب کو ول یو سی اٹ ایز پارٹ آف اے ہول, مطلب کہ یہ سب بالکل آپ کے لیے مختلف واقعات ہیں, یا آپ ان کو ایک سلسلے کی کڑی دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے جاؤں گا کمانڈر والے, کیونکہ وہ تازہ ہے. تو آپ نے اس کو اگر سنا ہوگا, کیونکہ اردو ترجمے کے ساتھ وہ مطلب ایک ترجمہ ہوا ہے, اس نے کہا ہے کہ پرانے امیر کے جو بیان تھا امیر کا ان کا, اس کی طرف کہا ہے, اطاعت کی بات کی ہے اس کی, اور اس نے یہی کہا کہ افغانستان سے جو باہر جائے گا وہ جہاد نہیں ہے. 2023 اگست میں طالبان کا جو ایک دارالافتاء ہے جو فتوی جاری کرتے ہیں مختلف معاملات پہ, یہ والا ایشو باہر جانے کا یہ ان کو پیش کیا گیا تھا, اور تقریباً 36 صفحوں کا جو میں نے پڑھا ہے, میرے پاس موجود ہے, پشتو زبان میں ہے. اس میں بنیادی امیر کی اطاعت والی بات ہے کہ مثلا اس کا جو پشتو اردو ترجمہ شرعی نظام کے استحکام میں امیر کی اطاعت کا اثر یا اثرات, یہ اس کا وہ ٹاپک ہے. تو اس کے اندر پھر زیادہ فوکس اسی پہ ہے کہ باہر جانا جو ہے یہ بالکل منع ہے, اور اگر کسی کے خیال میں یہ غلط بھی ہے تو پھر بھی امیر کی بات ماننا ہے. تو یہ اطاعت, تو یہ انہوں نے صرف اس کو ریپیٹ کیا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان بٹ سر ریپیٹ کیوں کیا اس وقت پہ, یہ اصل میں چونکہ کابل میں ہوتا ایک سیمینار تھا اور اس کے اختتام پہ یہ تھا. یہ اب معلوم نہیں ہے کہ آیا اس سے پہلے کسی نے کوئی اس طرح بات کی ہو جو یہ کیا, یا ممکن ہے کیونکہ یہ والا جو امیر کا وہ تھا یہ بار بار وہاں پر اس کا ذکر ہوتا ہے. تیسری بات میری نظر میں ممکن ہے کہ امیر کے اور دارالافتاء کے اس فتوے کو شاید کچھ کئی افغان اس کو نہیں مانتے, اور TTP کے ساتھ حافظ گلبادر اور دیگر کے ساتھ وہ کر پاکستان آتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ سٹریس کرنے کے لیے مختصر, یعنی کہ وہ ڈومیسٹکلی اپنے لوگوں کے لیے اس میں پاکستان اس فتوے میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے پاکستان میں مسئلہ ہے نا, چین میں تو نہیں ہے نا, ایران میں تو داعش نے حملے کیا ہے, TTP نے تو نہیں کیا نا, تو لہٰذا وہ داعش تو دوسرا مختصر چین کا یہ انفارمل میٹنگ تھی, اس کی بالکل اہمیت ہے. یہ جو سیفری کی ہوئی ہے, سیفری کی ابھی ہونا ہے اسی سال کابل میں, آلریڈی اس کا فیصلہ ہوا ہے, اور چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور طالبان, اور اب سے نہیں 2017 میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا ٹرک بم جرمن ایمبیسی کے قریب اشرف غنی کی حکومت میں. پھر چین کے وزیر خارجہ تعلقات خراب ہو گئے تھے, وہ کابل گئے, پھر یہاں آئے, پھر یہ سیفری کی فورم بنا. تو 2017 سے لے کر یہ مسلسل ان کی میٹنگز ہوتی ہے, تو اس کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ چین چاہتا ہے کہ تعلقات اگر ان کے اچھے نہ ہو پاکستان اور افغانستان کے, تو ان کے تو CPI کو BRI وہ نہیں ہو سکتا. مختصر اگر آپ بھارت والا بعد میں کروں گا, جی we'll just come back to it, we'll come back to the thing. جی ٹیپو صاحب آپ نے سنی بات طاہر صاحب کی, تو سر بٹ ہم یہاں بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چین والا بھی واقعہ ہوا, یا یہ جو کمانڈر کا ایک بیان آیا, اور جو ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی پچھلے دنوں میں ذرا ایفرٹ کی گئی ہے, ایک ذرا ہماری تلخی جو تھی ٹون میں وہ بھی کمی آئی ہے, کچھ امپروومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پاک افغان تعلقات میں؟ میں تو پرسنلی دیکھ رہا ہوں, اور میں کافی حد تک دیکھ رہا ہوں. اس میں یہ کہ آپ دونوں طرف کے جو حکام ہے جو اس ایشو کو براہ راست دیکھ رہے ہیں, تو ان سے بات وہ بھی کافی یعنی آپٹیمسٹک اس حوالے سے کہ جو ڈپلومیٹک ایک بریک ڈاؤن تھا اس کے بعد دوبارہ سے چیزیں ریسٹور ہوئی ہیں. اس میں صادق صاحب نے کافی کلیدی کردار ادا کیا, پھر اسحاق ڈار صاحب بھی چلے گئے وہاں پہ, ان کی جو انگیجمنٹس رہی کابل میں, پھر یہ جو ٹرائیلیٹرل ہوا بیجنگ میں, تو یہ سارے آؤٹ کم جو ہیں وہ پازیٹیو آؤٹ کمز ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کمانڈر کی آپ نے بات کی, تو یہ تو مسلسل یعنی افغان طالبان کے جو ہیں ان کو یہ فتویٰ طاہر خان صاحب نے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ آپ نہیں جا سکتے, یہ جائز نہیں ہے کہ افغان طالبان کے جو فائٹرز ہیں وہ جا کے کسی اور ملک میں لڑیں. لیکن یہ صرف انہوں نے نہیں بلکہ جو TTP کے سربراہ نور ولی محسود, انہوں نے بھی 2-3 موقعوں پہ یہ بات کی کہ یعنی اب ریسنٹلی انہوں نے ویڈیو مئی میں ایک ویڈیو ریلیز کیا جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مین پاور ہمارے پاس کافی ہے, ہمیں فورن فائٹرز کی ضرورت نہیں ہے, اور افغان طالبان کی طرف سے ان کا اشارہ ہے آپ لوگوں نے اگر ہماری مدد کرنی ہو تو آپ قلم کے ذریعے کریں, آپ پیسوں کے ذریعے کریں. یہ افغان طالبان کو وہ کہہ رہے ہیں, افغان طالبان کو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ خود تو نہیں روک رہے نا. تو ہمیں تو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ
سر ہمیں تو افغان طالبان سے تو کم یہی شکایت ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو نہیں روکتے، یا ہمیں یہ بھی شکایت ہے کہ وہ ٹی ٹی اے والے ہم پر حملہ کریں؟ دونوں شکایتیں. پہلے تو یہ تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کی پوری لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہے، وہاں پہ سب پلاننگ ہوتی ہے اور پاکستان میں وہ لوگ آ کے حملے کرتے ہیں، بلکہ صرف لیڈرشپ نہیں، ان کے جو فوڈ سولجرز ہیں وہ تشکیل کر کے پاکستان آ جاتے ہیں. اب ریسنٹلی جو انہوں نے ایک پورے تشکیل کو وہ ایلیمنیٹ کیا تھا 70 کے قریب شمالی وزیرستان میں. لیکن وہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ انٹرم گورنمنٹ تھی کیئر ٹیکر انوار کاکڑ صاحب کی، تو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے خود کہا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ بڑی تعداد میں جو افغان طالبان کے فوڈ سولجرز ہیں یا ان کے جو سوسائڈ بمبرز ہیں وہ پاکستان میں آ کے حملے کرتے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک فگر بھی کوٹ کیا تھا کہ 16 کے قریب جو افغان خودکش حملہ تھے انہوں نے پاکستان میں حملے کیے ہیں. تو یہ ایک اور ایڈیشنل مسئلہ آ گیا دونوں ممالک کے بیچ میں. ابھی جو معاملات ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی پاکستان نے تھوڑا سا وہ آپ کہہ لیں کہ فلیکسیبلٹی شو کی ہے. پہلے پاکستان کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، ان کو وہاں سے نکالیں، ان کو یعنی پھر اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو پاکستان کی طرف ان کو پش کرے، پھر ہم دیکھیں گے یہاں پہ ان کو. لیکن مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ فیوچر میں ہو ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ آپ افغانستان میں ان کو رکھیں، آپ ان کو جو بھی پوزیشن دے جس طرح بھی رکھیں، لیکن ان کو پاکستان میں حملے کرنے سے ان کو دور رکھیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے. یہ ایکسپیکٹ کرنا، اور آپ کے خیال میں اس پر ہی اب گفتگو چل رہی ہے؟ اس پہ گفتگو چل بھی رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور اس میں یہ کہ افغان طالبان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آپ کے لیے یعنی اریسٹ کریں گے یا ان کو ماریں گے، تو یہ میرے خیال میں یہ بالکل یعنی ممکن نہیں ہے. یہ ویسے وہ ویسٹ آف ٹائم ہوگا اور اس سے کچھ نہیں نکلے گا. لیکن ہاں یہ کہ ان کو حملوں سے روکے پاکستان کے اندر، تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور چائنا کا بیچ میں آنا تو میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں.